کچھ وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول کو اس وقت پتا ہوگا کہ اس صحابہ کے والدین کو ضرورت ہے اپنے بیٹے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. تو وقت کے حساب سے سب سے بہترین جہاد بدلتے جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح ابن حبان میں کہ سب سے بہترین جہاد ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اللہ کے راہ میں، وہ سب سے بہترین جہاد ہے. اور سب سے اچھا مہاجر وہ ہے جو غلط راستے سے ہجرت کرتا ہے صحیح راستے کی طرف. تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کئی قسم کے ہیں اور موقع کے حساب سے سب سے بہترین جہاد کی تبدیلی ہوتی ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو پورے طریقے سے، اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. خطوات الشیطان، آپ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اللہ سبحانہ و تعالی اکثر فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. چند موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ مت چلو یا شیطان کی بات مت مانو، لیکن اکثر یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اس کی کیا معنی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو؟ مثال کے طور پہ اگر ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اور اگر کوئی نوجوان لڑکی اس سے کہتی ہے کہ آؤ ہم رات ساتھ میں گزارے، وہ مسلمان کہیں گا رات ساتھ میں گزارنا حرام. فوراً اسے پتہ لگے گا یہ شیطان کی حرکت ہے. وہ کہیں گا بے شک یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ رات گزارنا حرام. لیکن وہی عام مسلمان، عام شخص، عام مومن، اگر کوئی لڑکی اسے ٹیلی فون کرتی ہے تو وہ کہیں گا کہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. تو وہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ کئی بار گفتگو کرتا ہے. اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو کئی ساتھ میں چائے پئیں گے. تو وہ شخص سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ چائے پینے میں کیا حرج ہے، کہ نو پرابلم. تو وہ لڑکی کے ساتھ باہر جا کے چائے پیتا ہے. کچھ وقت چائے پینے کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو ہم رات میں ساتھ میں کھانا کھائیں گے، کوئی ہوٹل میں، کوئی ریسٹورینٹ میں. لڑکی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دیر نو پرابلم. اس کے بعد جب لڑکی کہتی ہے کہ ساتھ میں ہوٹل میں رات گزاریں گے، وہ شخص کہتا ہے لڑکی کے ساتھ رات گزارنا ہوٹل میں کیا پرابلم، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. یہ میری مثال ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. یہ مثال ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے. پہلے ٹیلی فون پہ بات کرنا کوئی حرج نہیں، نو پرابلم. ساتھ میں چائے پینا لڑکی کے ساتھ نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. اس کے ساتھ رات میں کھانا کھانا کوئی حرج نہیں. اس کے ساتھ رات بتانا کوئی حرج نہیں. اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف، جو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی بھی مومن
غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے اسے روکنا چاہیے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنے زبان سے روکے. اگر اپنے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں کوسے. اور اگر کوئی بھی مومن کوئی بھی غلط کام کو دیکھ کے اپنے دل میں کوستا ہے تو وہ سب سے نیچے درجے کا مومن کہلاتا ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے سب سے پہلے ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے روکو. اپنے زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اور اگر آپ دل میں کوستے ہیں تو وہ سب سے نیچے درجے کا مومن کہلاتا ہے. تو میرے حساب سے آج کے تاریخ میں آج کے دور میں سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کا پیغام غیر مسلم تک پہنچانا. اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں آپ سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا عہدہ دے رہے. اللہ از گیونگ اس اے بگ آنر. ایک بڑا عہدہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہے. جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے جب بھی کوئی آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ ایک پرنسپل کا آنر ایک ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کا آنر ایک ٹیچر کا عہدہ ایک پیون کے عہدے سے زیادہ ہے. لیکن جب بھی عہدہ یا آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. اسی طریقے سے ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک پیون سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے, ہمارے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں. جب اتنا اونچا عہدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے قرآن مجید میں, ہمارے لیے ذمہ داری ہونا لازم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری کا ذکر اس آیت میں کرتے ہیں. سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے, ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ وہ ہے دعویٰ, غیر مسلمانوں کو دعوت دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں, صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان, پھر عمل صالحات اچھے اعمال, نمبر 3 وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا, دعوت دینا, غیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ. نمبر 4 وتواصوا بالصبر کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا.